مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے، تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیات کے الفاظ میں تھوڑا شروع میں اس میں ترمیم ہو گئی تھی، میں صحیح آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17-18۔ اسلام میں دو چیزیں، کلمے بھی دو چیزیں، پہلے انکار ہے، منفی پہلو، منفی سے انکار سے دور رکھنا، اور جو مثبت پہلو ہے اس کو اختیار کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام کی منفی چیز ہے لا الہ الا اللہ، وہ حصہ نہیں بنتی، حصہ نہیں بن سکتی ہمارے عقیدے کا۔ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل ہے وہ سب منفی ہے، وہ غلط ہے، اس کا انکار ضروری ہے۔ تو مساجد کی تعمیر اور انتظام کے سلسلے میں اسلام نے جس چیز پر پابندی لگائی، شرک اور مشرکین پر، مشرکین کے لیے جائز ہی نہیں ہے، شرک کرنے والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ مساجد کو تعمیر کریں۔ یہ تعمیر میں صرف در و دیوار کی تعمیر نہیں، یہ آباد کیا کریں گے؟ وہ مشرکین مکہ جو ہے تو خانہ کعبہ کے متولی بنے، تو انہوں نے اس کو شرک سے آباد کیا، بتوں سے آباد کیا۔ لیکن اسلام میں مساجد کو آباد کرنے کا مقصد ہے اذان کے پیغام سے آباد کرنا، نماز کے پیغام سے آباد کرنا، صرف اذان کے الفاظ ہی سے نہیں، الفاظ میں جو معنی ہے اس معنی سے بھی مساجد کو آباد رکھنا، آباد کرنا۔ نماز کے جو کلمات ہیں، نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو مساجد کو ان حیثیت سے وہ مثالی چیز ہے۔ یہاں سے اطاعت اور بندگی شروع ہوگی۔ مسجد میں ہم پورے طور سے اللہ کے بندے بنیں گے تو باہر بن سکیں گے؟ مسجد میں پورے طور سے ہم نے اپنے آپ کو شرک سے نہیں بچایا، نافرمانی سے نہیں بچایا، حکم عدولی سے نہیں بچایا، تو گھر میں کیا بچائیں گے؟ محلے میں کیا بچائیں گے؟ تو اللہ کی اطاعت اور بندگی کا آغاز بھی، کفر سے اجتناب، دور رہنے کا آغاز بھی مسجدوں سے ہوتا ہے اور مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ تو مشرکین کے لیے زیبا نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرے، شاہدین علی انفسہم، وہ اپنے کفر پر خود گواہ ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کون لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں یا کن لوگوں کا حق پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 صفات بیان کی ہے۔ میری ایک تجویز یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 اتنی اہم ہے کہ اس کو مسجد سامنے کے حصے میں تو مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وہ نماز پڑھنے والوں کی نظر پڑتی ہے، توجہ بڑھ جاتی ہے۔ دائیں بائیں جانب تعلیم و تربیت کے لیے کچھ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں، لٹکائی جا سکتی ہے، رکھی جا سکتی ہے دائیں بائیں جانب۔ تو یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اس کو مسجد کے کسی حصے میں لگانا چاہیے تاکہ متولیان بھی اور ائمہ حضرات بھی اور مقتدی حضرات بھی یہ 5 آیتوں کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کو قائم کرنے والے، مساجد میں آنے والے، مساجد سے اپنا تعلق رشتہ رکھنے والے، ان کی یہ 5 صفات بیان کی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، آباد رکھتے ہیں۔ دونوں مفہوم اس میں شامل ہے۔ عربی پڑھنے والے اس کو زیادہ سمجھیں گے۔ جو مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں جاری کے معنی بھی ہوتے ہیں، مستقبل کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ یکتبو، لکھے، لکھتا ہے، لکھے گا، آئندہ کرنے سے متعلق بھی اس کے مفہوم ہوتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ لیکن نماز کی اقامت کے تعلق سے بھی غلط فہمیاں ہیں۔ نماز کے پڑھنے کو اپنے نماز قائم کرنا سمجھ لیا۔ نماز ادا کرنا اور چیز ہے اور نماز کو قائم کرنا اور چیز ہے، اور دونوں فرض ہے۔ لیکن نماز کی اقامت میں اور نماز کی ادائیگی میں جو تناسب ہے وہ 5% اور 95% کا ہے۔ میں نے اس پر بھی کچھ صفات کالے کی ہے۔
اور یہ جو میں نے تحریر کیا اس پہ کچھ اشارہ کیا ہے، ورنہ تفسیر کے ساتھ ایک حقیقت نماز ایک الگ سے ہے کتاب۔ میں نے وہ 5% اور 95% کا تناسب دن اور رات کے جو 24 گھنٹے تھے اس کے سامنے رکھ کر قائم کیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.25 گھنٹہ لگتا ہے۔ 15 منٹ اگر ایک نماز کو ہم شمار کر لیں، 15 منٹ میں نماز ہوتی ہے، 15 25 75 یعنی 1.25 گھنٹے کا تناسب اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے نکالیں گے تو 1.25 گھنٹے کا تناسب آتا ہے 5%۔ 5% کا وقت نماز کو ادا کرنے میں لگتا ہے، اور 95% جو وقت ہے وہ نماز کو قائم کرنا، یہاں نماز ادا ہوتی ہے، قائم باہر ہوتی ہے۔ اور سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے جہاں سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت سے ہم نماز کی اقامت میں، نماز کی ادائیگی میں جو فرق ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز کا قائم کرنا انسان کو، نمازی کو منکر اور فحش کاموں سے روکتا ہے۔ کون سی حالت مراد ہے؟ کیا دوران نماز کوئی جائز کام بھی کر سکتا ہے؟ منکر اور فحش تو بہت دور کی بات ہے۔ دوران نماز میں ادائیگی کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، معروف کام کرنا بھی جائز نہیں ہے نماز ادائیگی حالات میں، ادائیگی نماز میں۔ تو کیا اللہ کو مسئلہ معلوم نہیں کہ میں نے نماز پر تو وقوموا للہ قانتین، میں نے نماز کی حالت میں تو پابندی لگا دی کہ کوئی نماز میں بات چیت نہ کرے، پھر اس سے بے شک نماز روکتی ہے منکر فحش کاموں سے۔ گویا کہ یہ ادائیگی نماز باعث بنتی ہے، جہاں پر منکرات ہوتے ہیں، فحش کام کے موقع رہتے ہیں، تو یہ نماز اس کو روکتی ہے۔ ورنہ حالت نماز میں تو ہر شخص رکا ہوا ہے، معروف سے بھی رکا ہوا ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا پوری زندگی میں وہ اقام الصلاۃ و آتا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دینے والے ہیں۔ لیکن اہم جو صفت ہے، آخری صفت اور بہت اہم صفت اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ۔ مساجد کو جو تعمیر کرنے والے ہیں، مساجد کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں، مساجد میں جو امامت کرنے والے ہیں، مساجد میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان تمام کی یہ صفت ہے، قرآنی صفت، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ صرف اللہ سے ڈر جانا کافی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اور انبیاء کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لایا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور صرف اللہ سے ڈرتے نہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو نمازیوں کی بنیادی صفت ہے، ائمہ کی بنیادی صفت ہونی چاہیے، اور تمام ذمہ داریوں کی ذمہ صفت ہے کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔